امریکہ کے ساتھ بہت قربت میں چلے گئے ہیں. اس کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کچھ درینہ خواہشات ہیں. یہ بڑی خوفناک بات ہے, یہ بڑی تشویشناک بات ہے. تنصیبات کا وزٹ یہ شاید پہلی مرتبہ ہوا. یہ بہت بڑی ریڈ لائٹ ہے. وہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے جو کہ پاکستان کے اپنے ملکی مفاد میں ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زمانہ گواہ ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد حسیب اسلم. اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب, ناظم نشر و اشاعت اور ترجمان تنظیم اسلامی, اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب رضا الحق صاحب, ریسرچ اسکالر تنظیم اسلامی. ناظرین, آج اگر عام پاکستانی سے بھی پوچھیں تو وہ یہ کہے گا کہ پچھلے سال کے اندر ہمارا زمین و آسمان تبدیل ہو گیا. معاشی صورتحال دیکھیے, مہنگائی دیکھیے, سیاسی افراتفری دیکھیے, آئینی صورتحال دیکھیے, ہر لحاظ سے ہمارے حالات بڑے مختلف ہو گئے ہیں. لیکن ایک اور پہلو ہے جس پر آج ہم بات کرنا چاہیں گے, اور وہ ہے ہماری خارجہ پالیسی کی صورتحال. آج سے سال پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا چائنا کے ساتھ معاملات کیا تھے, امریکہ کے ساتھ ہم امریکی کیمپ سے تھوڑا سا باہر نکلنے کی کوشش میں تھے, رشیا ہم دورہ کر رہے تھے, اور یوکرائن کی جنگ میں ہم اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنے کی بات کر رہے تھے, اور افغانستان کے ساتھ ہمارے بڑے سافٹ تعلقات آ رہے تھے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مکمل طور پر امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور افغانستان کے حوالے سے ماسکو میں ایک کانفرنس ہوئی جس کا ہم نے ابھی بائیکاٹ بھی کیا. ہم اس پر بھی بات کریں گے, اور اس کے پس منظر میں پہلے کب یہ کانفرنسز ہوتی رہیں اس پر بھی بات کریں گے. اور چائنا کے جو ہم نے قرض دینا ہے اس پر امریکہ کو جو تشویش لاحق ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن ایک انتہائی اہم صورتحال وہ یہ کہ یہ ساری صورتحال جس طرف جا رہی ہے وہ یہ کہ DGIAEA جو ایک ادارہ ہے, ان کے جو DG ہیں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے, اور ہمارے ایٹمی جو طاقت ہے اور ایٹمی جو اثاثے ہیں اس حوالے سے انہوں نے جو تنصیبات کا دورہ کیا ہے, اس حوالے سے جو مختلف قسم کی آراء آ رہی ہیں اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے, اور آخر میں اس کے حل کی طرف جائیں گے. جی رضا الحق صاحب, آپ بتائیے گا کہ یہ جو حال ہی میں IAEA جو ادارہ ہے ایک تو اس ادارے کی بھی آپ تھوڑا سا ہمیں پس منظر بتائیے گا, اور ان کے جو DG ہیں ان کا جو پاکستان میں ایک دورہ ہوا ہے اس حوالے سے کافی چیمو گوئیاں کی گئی ہیں. کچھ نے اس کو بہت زیادہ تشویشناک انداز سے دیکھا ہے اور کچھ نے اس کو ایک روٹین میٹر کے طور پر دیکھا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ جو ہے اس کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کچھ درینہ خواہشات ہیں. اور جب پاکستان کا ایٹمی پروگرام اس کا آغاز کیا گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں, اور اس کے بعد پھر وہ چلتے چلتے ضیاء الحق جو تھے ہمارے صدر, ان کے دور حکومت میں آگے بڑھا. پھر غلام حسن خان تو صدر تھے, نواز شریف اور بینظیر کی کنزیکٹیو 2 حکومتیں تھیں, پورا 90s کا دور. اور پھر یہ کہ 98 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے بھی کر دیے, مجبور کیا گیا, انڈیا نے کیا. تو اس پورے دورانیے میں امریکہ چاہے وہ مختلف اداروں کے ذریعے ہو, چاہے ڈائریکٹلی خود اوپن ننگی دھمکیوں کے ذریعے ہو, اس نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ہر موقع پہ سبوتاج کرنے کی کوشش کی کہ یہ ایٹم بم بن بھی نہ سکے, اور جب بن گیا تو پھر ساتھ یہ کہ اس کو کسی نہ کسی طرح رول بیک کروا دیا جائے. یہ بات تو بہرحال بہت ڈیٹیل کے اندر ہم نے, چاہے وہ پریسلر امینڈمنٹ اور اس سے پہلے گلین امینڈمنٹ کی صورت میں, جب یہ کہا گیا کہ امریکی صدر پاکستان کے یہ جو ایڈ دی جاتی ہے یا پاکستان کو جو ملٹری کے حوالے سے پاکستان کو امریکہ جو تھا سپورٹ دیا کرتا تھا, وہ اس چیز سے کنڈیشنل ہو گئی کہ امریکی صدر سرٹیفکیٹ دیا کرے کہ پاکستان ایٹمی پروگرام کے اوپر کام اس نوعیت کا نہیں کر رہا کہ ایٹم بم بنائے گا. اور کیونکہ افغانستان میں اس وقت ضرورت تھی امریکہ کو, تو امریکی صدر جو تھا وہ جھوٹے سرٹیفکیٹ جاری کرتا رہا. پاکستان کے جو ایٹمی سائنسدان تھے جن میں سر فہرست ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم تھے, اور اس کے علاوہ بھی پوری ٹیم ان کی, اور جو بھی حکومت ہو, چاہے وہ سویلین حکومت ہو چاہے مارشل لائی حکومتیں ہوں, انہوں نے اس چیز کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اس پروگرام کو لے کے آگے بڑھے, ایک پیج پر لے کے آگے بڑھے. اور ہم نے دیکھا کہ اس دوران میں چاہے وہ مختلف انٹرویوز کے ذریعے اس کو اسلامک بم قرار دیا گیا ہو, وہ بھی دھوکے سے انٹرویو کر کے اور اسلامک بم قرار دیا گیا ہو, چاہے وہ پریسلر امینڈمنٹ کے تحت وہ جھوٹے سرٹیفکیٹ جاری کروانا, اور پاکستان بہرحال ایٹمی جو انرچمنٹ تھی, یورینیم انرچمنٹ جسے کہتے ہیں, یورینیم کی افزائش, اور اپنا پورا جو سینٹریفیوج اور پورا جو سسٹم بنانا ہوتا ہے, اور پھر یقیناً وہ جو ایٹمی دھماکے کی سٹیج تک پہنچنا,
اس وقت تک کی ساری کنڈیشنز میں مارکیٹ میں انٹرنیشنلی پاکستان کا ایکسیس نہیں تھا ڈائریکٹلی, تو بلیک مارکیٹ اور چھپ چھپا کے پاکستان کو وہ سارے معاملات کرنے پڑے, وہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. اس سے بھی اگر پہلے دیکھیں تو کم از کم 2 مرتبہ ہمارے پاس ریکارڈڈ ایسے ایونٹس موجود ہیں کہ اسرائیلی انٹیلیجنس, اسرائیلی ایئر فورس نے باقاعدہ انڈیا کے ساتھ منصوبہ بندی کر کے ہمارے جو کوہوٹا کے اندر ایٹمی تنصیبات تھیں ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی, اور پاکستان کو بہرحال بر وقت اطلاع مل گئی, پاکستان نے دھمکیاں بھی دیں, پھر اس کے اوپر وہ واپس ہو گیا, یعنی کہ وہ ناکام ہو گیا مکمل طور پہ. ابھی حال ہی میں جو IAEA کے جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے ان کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں رافیل ماریانو ان کا نام ہے, انہوں نے یہ 2019 میں تعینات ہوئے تھے. اچھا, اس سے پہلے جو ایک اور ڈی جی تھے انہوں نے بھی 2014 اور 2017 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا, مختلف سائٹس کو وزٹ کیا. یعنی کہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا. اچھا چلیں جی, لیکن اتنی بڑی یا اتنے زیادہ لوگوں سے ملاقات, اہم لوگوں سے ملاقات اور بہت بڑی پیمانے پر تنصیبات کا وزٹ, یہ شاید پہلی مرتبہ ہوا. مثلا آپ دیکھیں پرائم منسٹر, فارن منسٹر, آپ کے فارن سیکرٹری, آپ کے جو اسپیشل انیشیٹیوز کے منسٹر ہیں ان سے ملاقات, پھر پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین سے ملاقات اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین سے ملاقات. پھر اگر دوروں کی بات کریں تو پنسٹیک ہو, چاہے نایاب ہو, پھر یہ جو نساس ہے, چشمہ پاور پلانٹ, یعنی بہت ساری تنصیبات کا دورہ. اچھا رضا صاحب, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف جو غیر فوجی تنصیبات ہیں صرف ان کا دورے کرنا اس ادارے کا مقصد ہوتا ہے, ایسا ہی ہے یا جی, جو ہمیں پریس ریلیز ہمارے سامنے آئی ہے ان میں سے یہ تنصیبات جو ہیں پاکستان کی نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کے اندر ہی بہت ساری آتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بہت سارے استعمال جو ہیں وہ غیر فوجی اور غیر عسکری نوعیت کے بھی ہیں, وہ بھی ہیں, ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے عسکری نوعیت کے بھی ہیں. آپ اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے. جو آپ کا اٹامک کمانڈ اینڈ کنٹرول ہوتا ہے, چشمہ نیوکلیئر پلانٹ جو ہے وہاں پہ انرجی بھی بنتی ہے, اور ایک ریزن جو بنائی گئی اس وزٹ کی وہ یہ تھی کہ کلین انرجی, انوائرمنٹل فرینڈلی انرجی, اس چیز کو نیوکلیئر پاور پلانٹس کی صورت میں کیسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے, کول کے اوپر ریڈیوس کریں, یہ سارے معاملہ بال وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ پاکستان کے ایٹمی جو پروگرام ہے اس کے خلاف تو وہ ہیں, کوششیں بھی کرتے رہتے ہیں, ڈائریکٹلی بھی کرتے ہیں, انڈائریکٹلی بھی کرتے ہیں, لیکن خاص طور پہ جو معاشی حالات ہیں پاکستان کے اس وقت اس کو لے کے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, اب یہ جو نئی صدی جب سے شروع ہوئی ہے تو معاشی حالات کافی اس سے انٹر لنک ہو جی, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ بہرحال اس کی ریزن پاکستان کے اندر ایک کرپشن, ایک خاص قسم کی اشرافیہ کا ابھر آنا, جو کہ پھر ملک کو لوٹ کے دولت باہر لے جاتے ہیں اور ملک کے اندر ہی سارے جو وسائل ہیں ان کو کھپاتے نہیں ہیں, استعمال نہیں کرتے, ترقی ملک کی نہیں ہو پاتی. وہ کرپشن کی داستانیں اور پھر بہرحال سودی معیشت کی وجہ سے ہم جو ان کے مقروض ہو گئے ہیں, تو ہمارے لیے خطرے کی گھنٹیاں جو سامنے آتی ہیں. اس میں آپ کا جو فیٹف وغیرہ ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں. بائیلیٹرل جو ہمارے مختلف ممالک سے تعلقات ہیں وہ بھی پریشر ڈالتے رہتے ہیں کہ نیوکلیئر ڈس آرمامنٹ کرو. پھر یہ کہ نان پرولیفریشن, پاکستان ٹریٹیز کا تو بہرحال بہت ساری ایسی ہیں جن کا حصہ نہیں ہے, NPT کا بھی نہیں ہے, CTBT کا بھی نہیں ہے, لیکن IMF کے ساتھ خاص مذاکرات, اور پھر بہت سارے لوگ اس پہ بات کر چکے ہیں, آپ نے بھی حوالہ دیا کہ وہ مختلف جو ان کی پاکستان کے والے سے ٹارگٹس ہوتے ہیں اور جو مختلف کنڈیشنز لگاتے ہیں, جس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ تیل کے ریٹس بڑھاؤ, سبسڈیز ختم کرو, ٹیکس جو ہے وہ انکریز کرو اپنا. ابھی یہ بھی ایک بات سامنے ہے جو ہم سمجھتے ہیں اچھی بات ہے کہ جتنے ہمارے ہائی رینکنگ آفیشلز ہیں ان کے اثاثہ جات کو ڈکلیئر کیا جائے, ان کے اوپر ٹیکس بھی زیادہ لگے. لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ ان کی پھر ایک نظر اس چیز پہ بھی ہوتی ہے کہ کسی طرح پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر بھی نظر ڈالی جائے. تو بہرحال میں ایک مختصراً ایک حوالہ ابھی دے کے تو پھر بات ختم کرتا ہوں اپنی, کہ یہ ڈینیل مارکی کی ایک کتاب ہے, نو ایگزٹ فرام پاکستان. اچھا, یہ انہوں نے وہ جان ہاپکنز یونیورسٹی میں ریسرچ فیلو رہے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس ریسرچ فیلوشپ کے اندر وہ یقیناً تھنک ٹینک کے اندر ہیں, تو وہ امریکن پالیسی کو بھی یعنی کہ ہیلپ کرتے ہیں, سپروائز بھی کرواتے ہیں. انہوں نے کچھ اپنے انڈیکیشنز دیے کہ امریکی رجیمز ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتی ہیں. میں وہ مختصر حوالہ پڑھ کے تو پھر بات کا ختم کرتا ہوں. اس کتاب کا یہ اقتباس ہے کہ بقول امریکی ایڈمنسٹریشن ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ پاکستان کو ترقی اور مسلم دنیا کی قیادت کرنے نہیں دینا.
ہم پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے جو اقدامات کر رہے ہیں اس کے لیے ہم پاکستان کے لیڈروں کو خریدتے ہیں. اور پھر انہوں نے 3 وجوہات بیان کی ہیں ایسا کرنے کی. نمبر 1، پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، ہمارے لیے قابل برداشت نہیں. نمبر 2، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو چین کے ساتھ، مسلم ملک جو چین کے ساتھ تعلقات، آلدو اور بھی ہیں، اب تعلقات کم ہوئے ہیں پاکستان کے، لیکن ایک پوٹینشیل خطرہ ہے. اور نمبر 3، پاکستان ایک بڑی فوج کا حامل ہے، ایسی منظم بڑی فوج جو مستقبل میں خطے کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے. تو انہوں نے پورا ایک پلان کیا ہوا ہے. تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں ویسے. جی، تو وہ پورا پلان، ان کی پالیسی ریفلیکشن، ان کے تھنک ٹینک سے بات نکل کے پھر کس طرح ہم نے دیکھا کہ ان کی وزیر خارجہ تک پہنچی، وہ تھنک ٹینک سے آئی تھی، واپس یہ تھنک ٹینک پہ چلے گئی. تو ان لوگوں کی باتوں کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اور وہ کیوں پاکستان کو یوں ٹیکل کرنا چاہتے ہیں، یہ بات بھی سامنے آتی ہے. اچھا رضا صاحب، میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا تھا کہ لانگ ٹرم ان کی پلاننگ جو ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ جو اس وقت وزٹ ہوا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت وزٹ ہونا یہ اس گریٹ گیم کا کوئی اہم حصہ ہے، یا یہ ایک ایکسیڈنٹلی ایک کام ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا اوور لیپ ہوا ہے ٹائم، اور ہم نے ذرا زیادہ اوور سینسٹیوٹی کا مظاہرہ کیا؟ اوور سینسٹیوٹی کا میرے خیال میں مظاہرہ کرنا بھی چاہیے. میرا نہیں خیال اٹ از بائی ایکسیڈنٹ، آلدو پاکستان کے ایٹمی پروگرام اس وقت شاید ایکیوٹ خطرے میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ فوری طور ممکن ہے کل ہم رول بیک کر رہے ہیں اور کل ہمارے اوپر وہ کوئی ہم سے ایٹمی ہماری صلاحیت چھین لیں گے. لانگ ٹرم پلان کا البتہ حصہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا بیگ صاحب، جی رضا اللہ صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ان کے کیا پلانز ہیں ہمارے بارے میں، ایٹمی طاقت کے حوالے سے، چائنا کے ساتھ تعلق کے حوالے سے. تو ابھی یہ سارا کچھ جو بحث شروع ہوئی ہے، جو پچھلے سال جب رجیم چینج کا معاملہ ہوا تب سے شروع ہوئی ہے نا، تب سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا تو زمین و آسمان بدل گیا ایک لحاظ سے، مشرق و مغرب ایک لحاظ سے بدل گیا. اور یہ ایگزیجریشن نہیں ہے، واقعی ہم نے مشرق کو جو اس مقام پر رکھ رہے تھے اس پہ ہم نے مغرب کو رکھ دیا، اور ہم ویسٹ کی طرف سے جو ایسٹ کی طرف تھوڑا ہماری پالیسی جا رہی تھی، آہستہ آہستہ ہم چائنا کی طرف اور رشیا کی طرف جو جا رہے تھے. تو یہ اچانک سے جو معاملہ دوبارہ ہمیں الٹ نظر آتا ہے اور ہم امریکہ کے ساتھ بہت قربت میں چلے گئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، دنیا میں 2 ممالک کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں نا، ان میں اپنی اپنی ان کی وجوہات ہوتی ہیں، اپنے اپنے ان کے مفادات ہوتے ہیں. پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں، اور یہ 5 صدی کے پرانے تعلقات ہیں، کوئی نئے تعلقات تو ہے نہیں. جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت دنیا 2 حصوں میں تقسیم تھی، ایک سوویت یونین اور امریکہ، 2 قوتیں تھیں. پاکستان کے لیے اب چوائس تھا کہ وہ کس سے ملتی ہے. تو ظاہر ہے پاکستان نے سوویت یونین سے تو نہیں ملنا تھا کہ وہ ایک بے خدا ریاست تھی، بلکہ بے دین ریاست تھی، بلکہ دین دشمن ریاست اور تھی. انڈیا بھی ان کے ساتھ مل گیا تھا. تو امریکہ اگرچہ کوئی دیندار یا کوئی مذہبی ریاست تو نہیں تھی، لیکن اس طرح اعلانیہ مذہب کی نفی تو نہیں کرتا تھا. لہذا پاکستان کا جو قدرتی رخ ہوا اس وجہ سے امریکہ کی طرف ہوا. اور دوسرا یہ کہ کیونکہ سوویت یونین نے انڈیا کے ساتھ بہت قریبی تعلقات بنا لیے تھے، تو پاکستان کے لیے لازم تھا کہ اب دوسری قوت کی طرف دیکھتا. یہ تھی پاکستان کی وجوہات. اور امریکہ کی وجوہات یہ تھی کہ امریکہ دیکھ رہا تھا کہ یہ ایک نظریاتی ریاست ہے، اور امریکہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ اس کی جغرافیائی جو لوکیشن کہہ لیں، جو سچویشن ہے وہ کیسی ہے. اور پھر یہ کہ یہ ایک نظریاتی ملک ہے، میرا اس پر نظر رکھنا ضروری ہے، لیکن جیو پولیٹیکلی بڑا اہم تھا، اہم ترین تھا یہ. تو امریکہ اس لیے پاکستان کے قریب تھا، اور پاکستان جو ہے اس لیے. لیکن میں اس لیے نہیں کہ میں پاکستانی ہوں، بلکہ میں بڑے ہی سوچ بچار کے بڑے انصاف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان امریکہ سے تعلقات کے حوالے سے سنجیدہ اور مخلص تھا. جبکہ امریکہ کا معاملہ یہ تھا کہ امریکہ پھر میں آپ کو واپس لے جاؤں گا کہ امریکہ نے جب سوویت یونین کا دشمن تھا، یہ اس دور کی بات ہے نا کہ جب شہاب نامے میں قدرت اللہ شہاب نے کہا کہ امریکہ اور سوویت یونین بعض معاملوں میں دشمن ہونے کے باوجود تعاون کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس نے پاکستان کا ذکر کیا. تو امریکہ اس حوالے سے پاکستان سے اپنے مفادات کی تحت کوئی قرب چاہتا تھا، تو لوکا چاہتا. بنیادی طور پر پاکستان کا دشمن تھا، جو بعد میں بات سامنے آ گئی. تو ایک بات تو یہ دیکھیے کہ امریکہ کو پاکستان کی کھلم کھلا اور مخلصانہ دوستی وارہ ہی نہیں کھاتی تھی. میں حیران ہوں کہ آج سے تقریباً 35 سال پہلے ایک صحافی نے، ہمارے بڑے مشہور صحافی ہیں مجیب الرحمان شامی، وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس تشریف لائے تھے. یہ اس دور کی بات ہے جب ہمارا یہ آڈیٹوریم، قرآن آڈیٹوریم ابھی نیا بن رہا تھا، ابھی پوری طرح بنا بھی نہیں تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا شامی صاحب سے
کہ آپ کے خیال میں پاکستان کا بڑا دشمن انڈیا ہے یا امریکہ؟ تو وہ حیران ہو کر ڈاکٹر صاحب کا منہ دیکھنے لگا، ظاہر ہے انڈیا ہے، امریکہ تو پاکستان کا دشمن ہی نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو ہنس کر کہا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کا بڑا دشمن ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی دور بینی تھی، یہ ان کا معاملات کو صحیح سمجھنے کا معاملہ تھا کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ امریکہ جو ہے، دیکھیں میں اب کہتا ہوں کہ امریکہ کی تو مجبوری ہے پاکستان کی دشمنی، امریکہ کے لیے لازم ہے۔ اس کی وجہ بھی وہ بتاتے تھے، اس کی وجہ تھی نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھیے کہ نظریاتی ملک ہے، اس کے پاس نظریاتی بنیاد ہے، اگر یہ اس بنیاد پر کھڑا ہو گیا، اور اب تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کے پاس ایک مضبوط بڑی فوج ہے، اور اب تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک واحد اسلامی ایٹمی ملک ہے، لہٰذا اس کا جو ہے نا پالتو اسرائیل، جس کا میں کہا کرتا ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں، میں کہتا ہوتا ہوں امریکہ کو، امریکی انتظامیہ کو، امریکی فوج کو، امریکہ کی سلامتی سے زیادہ اسرائیل کی سلامتی عزیز ہے۔ لہذا جب اسرائیل کی سلامتی کا معاملہ آیا، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسرائیل بھی بہرحال نظریاتی نہ صحیح نسلی ریاست تو ہے ہی نا، تو کیا ان دونوں کا ٹکراؤ ایک یعنی فطرت کا تقاضا ہے، ان دونوں کا ٹکراؤ حالات کا واضح فیصلہ ہے، یعنی جبری طور پر ہم ادھر اسی طرف بڑھیں گے کہ ان کا ٹکراؤ ہوگا، اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں۔ اور لہٰذا ظاہرہ امریکہ نے تو اسرائیل کا ساتھ دینا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے اسرائیل کی خاطر مڈل ایسٹ میں کیا کچھ کر دیا ہے، بہرحال وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ تو لہٰذا امریکہ جو ہے وہ پاکستان کا یوں کہہ لیجئے کہ ابدی اور پیدائشی دشمن ہے، اور وہ جب بھی پاکستان کے قریب آئے گا، جب بھی اس سے دوستی کرے گا، تو دوستی کسی بڑی دشمنی کے لیے کرے گا۔ یہ ابھی جو IAEA کی بات ہو رہی تھی، تو یہ IAEA ہو، یہ IMF ہو، کچھ یہ ان سب کا باپ کون ہے، ان سب کا سرپرست کون ہے، ان سب کا بڑا کون ہے؟ امریکہ ہے، اور وہ ہی یہ کرتا ہے۔ تو مجھے جو ابھی فرمایا رضا الحق صاحب نے، IAEA کا معاملہ جو ہے وہ بھی تشویشناک ہے کسی حد تک، لیکن مجھے ذاتی طور پر جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے اس کی کوئی اتنی تشویش لاحق نہیں ہوئی تھی، لیکن جب اس سے میں نے اگلی بات سنی نا تو میں بہت ہی تشویش میں چلا گیا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی روتھ چائلڈ فیملی کے، ان کی کمپنی کے بعض لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے، یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ آپ جانتے ہیں روتھ چائلڈ فیملی کیا ہے؟ یہ یوں سمجھ لیے کہ یہ ہمارے آقاؤں کے آقا ہیں۔ جس طرح امریکہ اور برطانیہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں، جس طرح امریکہ اور برطانیہ ہمارے آقا بنے ہوئے ہیں، وہ امریکہ اور برطانیہ کے حکمرانوں کو ڈکٹیٹ کرتی ہیں۔ ہم جیسے ملکوں کو، ہم جیسے غریب، کمزور، مفلوج، مقروض ملکوں کو تو وہ منہ بھی نہیں لگانا چاہتے، وہ تو ہمیں ڈکٹیٹ کرنے میں بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں امریکہ کو، وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں یورپ کو، اور امریکہ اور یورپ پھر ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے، یا دوسرے ہم جیسے ملکوں کو، جو تیسری دنیا کے ملک ہیں، ان کو ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ تو شہباز شریف کی روتھ چائلڈ کی انتظامیہ سے ملاقات جو ہے، کیونکہ ہمارا وزیر شہباز شریف ہو یا کوئی بھی ہو، اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ انہیں ملاقات کا ٹائم دے دے، ہم اس سے بہت چھوٹے ہیں۔ تو جو اس کو ٹائم دیا گیا ہے، اس سے ملاقات گیا ہے، میرے لیے ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آئی اگرچہ، لیکن محض ملاقات ہی میرے لیے بڑی تشویشناک ہے۔ آفیشلی انہوں نے کیا ڈکلیئر کیا، کیوں ہوئی ہے ملاقات؟ کوئی بات انہوں نے آفیشلی ڈکلیئر نہیں کی میرے علم کے مطابق، لیکن یہ ظاہری طور پر، یہ میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں نا، ظاہری طور پر تو یہی کہتے ہیں، اور یہی بات سامنے آئی ہے نا کہ کس طرح ہم اپنا قرض ادا کر سکتے ہیں، ظاہری طور پر تو یہی کہا گیا ہے۔ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ ہمیں بہت بتانے والے، IMF کئی ہزار استاد ہیں جو ہمیں بتائیں گے، یہ وہ عذر ہے، یہ وہ نقاب ہے جو وہ اس فیملی نے یا اس کی انتظامیہ نے پہنا ہوا ہے۔ کہا یہی کیا جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کیا ہے، بات کیا سامنے آئی ہے، تو کہیں گے تو یہ کہ پاکستان کیونکہ مقروض ملک ہے، تو یہ مقروض ملک کس طرح اپنے قرض ادا کر سکتا ہے؟ محبت ہے نا، تو وہ محبت میں بتائیں گے کہ پاکستان اپنے قرض کس طرح ادا کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے دکھانے کی بات، یہ ہے کہنے کی بات، یہ ہے میڈیا کو بتانے کی بات، اندر کی بات اس میں یقیناً جو ظاہر ہم تک نہیں پہنچ سکتی، کام ابھی تک تو نہیں پہنچی کہ اندر کی بات کیا تھی، کیوں یہ ملاقات کی گئی۔ قرضے کے والے سے یہ ملاقات کا کوئی مطلب نہیں ہے،
قطعی کوئی مطلب نہیں ہو سکتا. اس کے لیے IMF اور اس کے ایجنٹ اور اس کے ادارے کافی ہیں. یہ ملاقات جو ہے نا یہ بہت بڑی ریڈ لائٹ ہے, یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک ہے. وہ ہمیں کسی طرف لے جائیں گے. خاص طور پر اب میں آتا ہوں کہ جو IAEA کے مقاصد ہے نا, وہ IAEA تو بیچارہ پھر وہ ٹول ہے, وہ تو ایک ٹول ایجنسی ہے. اصل کرنے والے, اس کو مروڑنے والے, اس کو چلانے والے جو ہے یہی لوگ ہیں, یہودیوں کے یہ بڑے ہیں. بلکہ اصل میں وہ تو میرے نزدیک ان کی فیملی ہمیشہ مذہبی بنیادوں پہ کام کرتی ہے. اصلاً اپنے آپ کو نام جو چاہے دے دے, ہم اکنامیکلی کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں یہ, لیکن اصلی طور پر وہ یہودیوں کے لیے مذہبی بنیادوں پہ کام کرتے ہیں. اچھا بیگ صاحب, اس حوالے سے تو آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن میرا اصل میں سوال یہ تھا نا کہ پاکستان ابھی ریسنٹ پاسٹ میں رشیا اور چائنا کی طرف ٹلٹ کرتا نظر آ رہا تھا. وہ بات دوسری طرف چلی گئی تھی. بات یہ ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے یقینی جائے اس فیملی سے ملاقات کرنے کا, ان کے انتظامیہ سے ملاقات کرنے کا, کہ جو گستاخی کی تھی گزشتہ دور میں رشیا جانے کی پاکستان کے وزیر اعظم نے, اور جس پر سزا بھی ملی, ہمیں اس طرف سے کھینچا جائے گا. اور خاص طور پر اب یوکرائن جنگ کے پس منظر میں, اس کے پس منظر میں ہمیں روس سے دور کیا جائے گا, ہمیں چین سے دور کیا جائے گا, اور ہمیں خالصتاً اپنے پاؤں تلے رکھا جائے گا. یہی ہے اصل وجہ. نہیں, لیکن بیگ صاحب میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ چلیں عمران خان صاحب رشیا گئے, ان کو مان لیتے ہیں سزا ملی اس بات کی, لیکن ہمارا چائنا اور رشیا کی طرف جو ٹلٹ ہوا ہے وہ اس میں صرف عمران خان صاحب نے تو آ کے یہ کام شروع نہیں کیا تھا نا, ان سے پہلے سے ہم چائنا اور رشیا کی طرف جا رہے تھے. تو اگر ایک عرصے سے جا رہے تھے, اور یہ پوری اسٹیٹ پالیسی تھی نا, ہم ویسے بھی سمجھتے ہیں کہ فارن پالیسی ایک آدھے بندے کا کام تو نہیں ہوتا, اور بالخصوص ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ لے کے چلتی ہے. اگر وہ لے کے چل رہی تھی رئیس شریف صاحب کے زمانے سے لے کر, تو اب اچانک کیا مسئلہ ہوا کہ ایک سال کے اندر اتنا بڑا ہم نے یو ٹرن لیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم 5-7 سال سے یوں کہہ لیجیے, بالکل ٹھیک ہے, عمران خان کی حکومت سے بھی 3-4 سال پہلے ہم جا رہے تھے, ہم نے, بلکہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں چائنا سے ہمارے جو بالخصوص جو سی پیک کے معاملات تھے, اس وقت پاکستان کے حوالے سے امریکہ کا چائنا سے زیادہ روس مسئلہ ہے. اچھا, اگرچہ چائنا ہمارا قریبی ہمسایہ ہے, رشیا تو ایک حساب سے ہمارا ہمسایہ ہے ہی نہیں, ایک جگہ سے بارڈر تھوڑا سا اب بلاک ایک لحاظ سے سیم ہو رہا ہے نا. لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو جب میرے خیال میں کہ رشیا نے جب دوبارہ اٹھا ہے نا, جی, پیوٹن کے دور میں دوبارہ اٹھا ہے, تو امریکہ چائنا کو بڑی اقتصادی قوت سمجھنے کے باوجود رشیا کو بڑا خطرہ محسوس کر رہا ہے, میری رائے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایکیوٹ خطرہ اسے محسوس کر رہا ہے. لہٰذا جو ملک رشیا کی طرف بڑھے گا وہ اس کا آپ نے دیکھا نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یوکرائن کی جو جنگ ہے نا, اس کا یہ بہت بڑی وجہ ہے جو پاکستان میں رجیم چینج کی گئی اور جو آگے کیا گیا, اور جو زیادہ سے زیادہ اب امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے پنجے سے نکلے نا. اس کی وجہ آپ نے یہ بھی سن لیا ہوگا کہ یوکرائن کو جو اسلحہ گیا ہے اس میں 2 اسائنمنٹس جو ہیں وہ تھرو پاکستان گئی ہیں, پاکستان کے تھرو گئی ہے, اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس پر ایسٹ ہم سے بہت ناراض ہوگا. ایسٹ سے مراد میرا رشیا ہے, ایسٹ سے میرا مراد چائنا ہے. صحیح. اچھا رضا اللہ صاحب, ابھی یہ جو بات کر رہے تھے یوکرائن جنگ کے والے سے اور رشیا کے والے سے, تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کا جو بھی ریسنٹ پاسٹ میں ہمیں پورا فینومنن نظر آتا ہے, اور ہمارا اس میں جو کردار نظر آتا ہے کہ ہم نے امریکہ کو وہاں سے نکلنے کے لیے جسے کہتے ہیں وہ جگہ دی, اور افغانستان کی جو نئی حکومت تھی اس کے ساتھ ہمارے سافٹ تعلقات تھے, چاہے ہم نے انہیں آفیشلی تسلیم کیا نہیں کیا وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن نسبتاً سافٹ تعلقات تھے اور بہتری کی طرف جا رہے تھے. لیکن ریسنٹلی ابھی ماسکو میں جو افغانستان کے حوالے سے کانفرنس بھی آئی اور پاکستان اس میں نہیں گیا, اور عین انہی دنوں میں ہمارے جو بڑے تھے ان کا امریکہ کی طرف دورہ ہو رہا تھا. تو اس سارے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیے جو 20 سالہ ریزسٹنس کی جنگ افغانستان کے اندر, جو افغان طالبان نے امریکی اور اتحادی جو افواج تھیں جو چڑھ دوڑی تھیں, انہوں نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا تھا, افغان طالبان کی حکومت کو گرا کر, اور اس کے خلاف پھر افغان طالبان نے بہرحال جہاد بھی کیا, اور وہ 20 سال کا جہاد, اور اس کے بعد پھر یوں سمجھ لیں درمیان میں کوئی 17ویں 18ویں سال نیگوسیشن یعنی بات چیت کا بھی آغاز ہوا, ٹیبل کے اوپر لا کر, ٹیبل میں مجبور کیا امریکہ کو آنے پہ اور امریکہ کے اتحادیوں کو آنے پہ, اور پھر وہ کامیاب ہو گئے امریکہ کو نکال باہر کرنے میں. تو اس میں پاکستان کا بھی کردار تھا یقیناً, اور ہسٹوریکلی ہم یہ بات جانتے ہیں کہ افغان طالبان کے پہلے دور کی حکومت 96 سے لے کے 2001 تک, اس کو اگر نکال دیں تو صدیوں پہلے سے لے کر 2020 تک
پاکستان مخالف حکومت ہی افغانستان میں رہی ہے ہمیشہ، جی جی، سوائے طالبان کے، سوائے طالبان کے. اور اب بھی افغان طالبان دوبارہ آئے ہیں 15 اگست 2021 کو. جی. تو بظاہر یہی ساری چیزیں اور یہی انڈیکیشنز نظر آ رہی تھی کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کے بہت بہتر ہوں گے، اور دکھائی بھی دیا شروع میں انتہائی بہتر ہیں. ٹھیک ہے، کچھ پرابلمز تھے، کچھ پرابلمز یہ بھی تھے کہ بارڈر کی جو فینسنگ ہے اس حوالے سے کیسے معاملات کو طے کیا جائے گا. ہمسائے مسائل تو ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ بہرحال کراس بارڈر ٹیررزم کے اور حملوں کے اور جوابی حملوں کے وہ باتیں بھی تھیں، ان کو حل کیا جا سکتا تھا. اچھا، یہ جو معاملہ آپ نے روس کا ذکر کیا نا، یہ جو ان کا ریجنل سیکیورٹی ڈائلاگ ہے، ریجنل سیکیورٹی ڈائلاگ 2017، 2018، 2019، 2021، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. 4 مرتبہ پاکستان نے وہاں انکار کیا جانے سے، لیکن وجوہات مختلف تھیں. یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. صحیح صحیح. اس ڈائلاگ میں چین، روس، بھارت، ایران اور وسطی ایشیا کے 6-7 ممالک وہ سب ملتے ہیں، ساتھ پاکستان بھی ہے. اس مرتبہ تو خاص طور پہ افغانستان کا ایجنڈا تھا کہ افغانستان میں جو مسائل ہیں ان کے افغان طالبان کی حکومت کے جو ان کو درپیش ہیں. اچھا، وہ مسائل جو ہیں ان میں سیکیورٹی سے متعلقہ بھی آپ کو پتا ہے، داعش وہاں ہر وقت حملہ کرتی ہے، اور وہاں کی سیکیورٹی اس پورے خطے کی سیکیورٹی سے متعلق ہے. پھر وہاں ایک اکنامک سچویشن بھی اپنی جگہ پہ ایک پرابلم والی ہے. تو اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو حل کرنے کے لیے، باقی ممالک سے تعلقات کے لیے، اور وہ کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی مختلف ممالک کی سیکیورٹی کے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں. 2017، 18، 19 میں تو پاکستان نے اس لیے اٹینڈ نہیں کی، جو کہ جن میں سے 2 ایران میں ہوئی تھیں، کہ افغانستان میں حکومت امریکہ کی لائی ہوئی ہے، اشرف غنی کی ہے. اشرف غنی کی ہے، اس لیے ہم اس حکومت سے بات چیت نہیں کر سکتے، وہ تو ہمارے خلاف کاروائیاں کر رہی ہے، یعنی کہ وہ تو پازیٹیو بات تھی. ٹھیک ہے. 2021 میں اس لیے نہیں کیا پاکستان نے وزٹ کیا یا اس کا حصہ نہیں بنا، اور چائنا بھی نہیں بنا تھا کیونکہ وہ انڈیا میں ہو رہی تھی. وہاں بھی پاکستان کا سٹینس بڑا کلیئر تھا کیونکہ انڈیا میں ہے. ہم بہرحال انڈیا کے ساتھ جب تک وہ کشمیر ایشو ہے، مین ایشو افغانستان کا رکھا گیا تھا، لیکن پاکستان نے اس ریجنل سیکیورٹی سمٹ میں حصہ نہیں لیا تھا اسی وجہ سے. یہ کیا کر، اور چائنا نے بھی ایک سیشن کو بائیکاٹ کر دیا تھا اسی وجہ سے. اب تو معاملہ بالکل مختلف تھا. نمبر 1، امریکہ کی پپٹ حکومت وہاں پہ اب نہیں تھی. پاکستان کے افغان طالبان کے یا افغان حکومت کے ساتھ اس وقت مسائل چل رہے ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے. افغان طالبان کے کاز کے لیے اگر مختلف ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں تو پاکستان کو وہاں نہ جانے میں آخر کیا ضرورت پڑی، کیا آر ہے وہاں جانے میں. ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ برطانیہ اور امریکہ سے لے کر، ابھی بیگ صاحب حوالہ دے رہے تھے، یوکرین روس جنگ کے اندر یوکرین کو جو اسلحہ پرووائڈ کیا جاتا ہے روس کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، اس کے 2 بڑے آؤٹ لیٹس ہیں جہاں سے وہ دیا جاتا ہے، پولینڈ اور لیتھوینیا. ابھی پچھلے دنوں ہمارے وزیر خارجہ لیتھوینیا گئے ہوئے تھے. یعنی کہ ہم اپنے آپ کو کیوں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک کیمپ میں ہیں، اور وہ کیمپ ہوا ہے جو کہ چین اور روس مخالف ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایک کیمپ کا یعنی بانگے دوہل حصہ نہیں بننا چاہتے، تو آپ اس دوسرے کیمپ کی حق میں جا کر اور ایک کیمپ کے خلاف کیوں بات کرنا شروع کر لیتے ہیں، ایسے جیسچرز کیوں دیتے ہیں. بہرحال یہ پوری بات اگر دیکھیں تو افغانستان کے معاملے میں اٹ از اے لوز سچویشن فار پاکستان ریلی. لیکن میرا پھر کوشچن وہی ہے کہ ایسا آخر کیوں ہوا ہے، جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل ایک سائڈ پر ٹلٹ ہوئے ہیں، ایسا کیوں ہو گیا؟ جی دیکھیے، اس میں 2 چیزیں ہیں جو بڑا اس چیز کو کلیئر کرتی ہیں. ہمارے سابق سپہ سالار انہوں نے ایک حالیہ انٹرویو میں اقبالی بیان دیا. ٹھیک ہے. اور میں اقبالی اس لیے بھی استعمال کر رہا ہوں کہ انٹرویو کرنے والے کا نام بھی اقبال تھا. تو انہوں نے اس چیز کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ پروو کیا، جو کہ ہمارے امریکہ کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس حوالے سے رجیمز مختلف رہی ہیں، پاکستان کی بھی امریکہ کی بھی. پچھلی امریکہ کی جو رجیم ہے اس کے اندر ان کے وزیر خارجہ تھے مائک پومپیو. جی. مائک پومپیو کی ایک کتاب آئی ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے مختلف حوالات جہاں دیے ہیں وہاں یہ بھی کہا کہ مختلف معاملات میں ہمیں جو طے کروانے ہوتے تھے، ہم پاکستان کی اصل زمام کار جن کے ہاتھ میں ان سے بات کیا کرتے تھے. اب وہ اقبالی بیان بھی سامنے آ گیا. تو یہ سارے معاملات جو ہیں ان کی ڈسکشن میں ڈائریکشن کس طرف جا رہی ہے کس طرف نہیں جا رہی، اس کے اوپر بہرحال سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے اپنی جگہ پہ. یہ ہم اس پروگرام میں اتنا ہی متحمل ہو سکتے ہیں کہ یہ بات کریں. دوسری چیز بات ایک اضافی طور پہ آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو پیغام کی بات نا، پاکستان نے پیغام کیا دیا افغانستان نہ جا کر یا اس کانفرنس میں نہ جا کے جہاں افغانستان کا حوالہ آ رہا تھا، بہت غلط پیغام دیا.
منفی انداز سے دیکھا جائے تب بھی غلط پیغام، مثبت انداز سے دیکھا جائے تب بھی غلط پیغام. ایک پیغام یہ ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں، دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم افغانستان جو وہاں حکومت ہے اس وقت چین اور روس کے ساتھ نہیں ہے. مطلب یہی نکلتا ہے صاف. تو یہ بہرحال ایک اچھا پیغام نہیں. لیکن جس طرح بیگ صاحب بتا رہے تھے کہ اس سے ایسٹ جو ہے وہ بڑا ناراض ہوگا، چائنا رشیا، وہ تو چلے ہوں گے تو ہوں گے، لیکن ابھی ریسنٹلی آج کل میں جو افغانستان کا انڈیا کے ساتھ جو تعلقات میں ہمیں ایک جسے کہتے ہیں بڑھوتری نظر آ رہی ہے، تو مجھے بھی بڑے خطرناک ایک ہمارے لیے سچویشن ہے کہ اگر دونوں طرف سے جو ہمارے ایک طرف جو دشمن ہے ان کے ساتھ اگر ان کا تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے تو دیکھیے افغانستان کے اور افغان طالبان کی حکومت کے انڈیا کے ساتھ کبھی اس طرح کے تعلقات نہیں ہو سکیں گے جو کسی ایک برادر اسلامی ملک کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ تو اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب ویکیوم ہوگا اور دوسرے ملک کو بہرحال اپنے ہمسایوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو معاملات کرنے ہیں نا، اس کو فل تو کرنا ہے. ٹریڈ کی صورت میں بھی، ٹریننگز کی صورت میں بھی، یہ بہت سارے معاملات ہم پہلے بھی اس فورم پہ ڈسکس کرتے رہے. تجارت بھی چاہیے وہاں، جو پولیس اور فوج ہے اس کی ٹریننگ بھی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو گیس پائپ لائنز کے منصوبے ہیں وسطی ایشیا سے چلتے ہوئے ایران تک جاتے ہیں، انڈیا تک جاتے ہیں. تو پھر اگر پاکستان انگیج نہیں کرے گا اور دوسری سائڈ پہ چلا جائے گا تو انڈیا پھر بہرحال چاہے وہ کہنے کو امریکہ کا اتحادی ہے لیکن وہ دوسری سائڈ پہ بھی گیم کھیل رہا ہے. تو پاکستان کو اس حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور ذرا سوچ سمجھ کے دانش مندی کے ساتھ وہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے جو کہ پاکستان کے اپنے ملکی مفاد میں ہو. اور اس میں یقیناً ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ افغانستان میں جو اسلامی حکومت ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اسلامی حکومت، مکمل اسلامی حکومت نافذ کرنے کی. تو اس میں بھی ہم ان کو پھر کم از کم یعنی حوصلہ افزائی ضرور کریں. جی اچھا بیگ صاحب، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ چائنا اور رشیا اس سچویشن سے ناراض ہوں گے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے چائنا کا کافی قرضہ دینا ہے، تو ہم نے کافی سارے ملکوں کا دینا ہے. تو لیکن چائنا کے جو ہم نے قرضہ دینا اس کے بارے میں امریکہ نے ایک بات کہی ہے اور تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جی پاکستان تو چائنا کا بہت زیادہ مقروض ہے، اس پہ اسے بڑی پریشانی ہو رہی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا اگر چائنا وغیرہ ناراض ہوں گے تو کوئی بات نہیں، امریکہ جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا اور جو ہمارا قرضہ ہے چائنا کی طرف وہ بھی اس میں بھی ہماری مدد کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب امریکہ تو اسی طرح کی مدد کرے گا جیسے وہ پہلے کرتا رہا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ قرض کا لفظ ہی اچھا نہیں ہے. قرض تو یہ جسے عام قرض کہتے ہیں یا قرض حسنہ کہتے ہیں نا، وہ بھی اگر کسی کو مانگنے کی عادت پڑ جائے نا تو بھی اچھی نہیں ہوتی. چاہے جائے کہ آپ سودی قرضے حاصل کریں، جس کو آپ کے دین نے بہت ہی نقصان دہ قرار دیا ہے، جس کو آپ کے دین نے اللہ اور رسول سے جنگ قرار دیا، یعنی کہ اس کا روحانی نقصان بھی، مالی نقصان بھی، اور پھر غیرت کے نام پر نقصان بھی ہے. تو قرض تو اگر ہم واقعتاً ہم چین سے بھی لیتے ہیں تو وہ بھی اچھا نہیں ہے. سودی قرضہ اگر چین سے لیتے ہیں تو وہ بھی اچھا نہیں ہے، وہ بھی نقصان دہ ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ بھی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بڑھے گا، لیکن ذرا امریکہ کو میں سمجھتا ہوں اتنا غم کھانے کی اور ہمارے قرضے چین کے حوالے سے جو قرضے ہمارے اوپر ہیں اوپر اتنا دبلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ قرضہ تو برا ہے ہی، قومی سلامتی کو خطرہ تو لاحق ہوتا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چین سے قرضے کو یقیناً قومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوگا، لیکن اتنا نہیں ہوگا جتنا امریکہ کے قرضے سے ہماری قومی سلامتی کو خطرہ ہوگا. لیکن امریکہ نے آخر کہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ ہمیں چائنا کیمپ کی بجائے اپنے کیمپ میں مزید مضبوط کرنے کے لیے ہماری مدد اس طریقے سے کرے کہ چائنا کا قرضہ اتارنے میں ہمیں مدد ملے. یہ تو عرض کروں یہ تو ایک لطیفہ ہی ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس طرح کا کام کرے. صحیح. دیکھیں ہم نے جو بات کرنی ہے وہ گزشتہ پون صدی ہے اس کو ذہن میں رکھ کے کرنی ہے نا. کہاں امریکہ ایسا کوئی جنگ ہو، کوئی کانفرنس ہو، کہاں تو یہاں وہ قرضوں کے معاملے میں ہمیں کب معاف کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں اس کا مختصر جواب ہے کہ قرضے سب برے ہوتے ہیں، قرضہ کبھی اچھا نہیں ہوتا کسی کا ہو. میں آپ کہتے ہیں چین کا، میں کہتا ہوں قرضہ آپ سعودی عرب سے بھی کیوں لیں. لیکن امریکہ نے جو بیان دیا ہے، امریکہ نے تو اپنی خباثت کا اظہار کیا ہے. جس کو میں اپنا محتاج بنا رہا ہوں وہ کسی دوسرے کا سہارا بھی نہ دے. تو یہ قرض بہرحال برا ہے، وہ چاہے سعودی عرب اور ترکی جیسے برادر مسلم ملک کا کیوں نہ ہو، قرض اچھی شاید نہیں ہے. اور چین کا قرض سودی قرض ہے، وہ بہت برا ہے. اور امریکہ کا قرض اپنا بیڑا غرق کرانے والا قرض ہے. اچھا رضا اللہ صاحب، یہ باتیں تو ہم سنتے آتے ہیں کہ چائنا
کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہیں، امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. ہسٹری بھی یہی پروو کرتی ہے. ہماری پبلک کا سینٹیمنٹ بھی ایسا ہی ہے. ہماری پبلک کے جذبات بھی پرو چائنا ہوتے ہیں. اینٹی امریکہ بیانیہ یہاں بڑا بکتا ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے اس کو مختلف مقاصد کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے؟ جس طرح آپ دیکھیں نا، احتساب کا نام ہم لیتے رہے لیکن وہ بھی اپنے جو مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا رہا کام. تو اب جی اینٹی امریکہ جو بیانیہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو بھی صرف ہم اپنے مقاصد کے لیے جب استعمال کرنا ہوتا ہے تو کرتے ہیں اور پھر جب موقع آتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ انتہائی اہم سوال ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیے جہاں تک پولیٹیکل لیڈرشپ کا تعلق ہے، عام طور پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہر ایشو کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں. تو پولیٹیشین نے پولیٹیسائز نہیں کرنا تو وہ کیا کرے گا؟ پولیٹیشین کا کام ہی ہے کہ وہ پولیٹکس کرے. اب بات یہ ہے کہ پولیٹکس کس قسم کی جا رہی ہے. اگر تو ذاتی مفادات کی پولیٹکس ہے تو وہ ملکی مفاد میں بھی نہیں ہوگی، وہ صرف اس شخص کے مفاد میں ہوگی. اور اس میں پھر آپ دیکھیں گے کہ اخلاقی جو پیمانے ہیں ان کو بھی وہ وائلیٹ کرے گا، توڑے گا، پامال کرے گا. اور جو لیگل قوانین اور لیگل جو پیمانے ہیں ان کو بھی خراب کیا جائے گا. جس طرح یہ معاملہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کا، یہ احتساب کا کیا، تو اب تو بہرحال ہمارے ایک جو نیب کے چیئرمین ہیں انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا اسی بات پہ کہ مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں ایسی کچھ کیسز بناؤں جو کہ غیر قانونی ہے. دیکھیں نا ماضی میں بھی ہمارے ملک کے لیے کتنی یہ ایک شرمناک بات ہے نا. دیکھیے نا، جو اربوں خربوں ڈالرز کی جائیداد اگر باہر پڑی ہوئی ہے تو وہ وہاں پہ فزیکلی موجود ہے نا. اب ہمارے قانون کے اندر ایسے لکوناز ہیں جسے کہہ دیا جائے، یا لوپ ہولز ہیں جنہیں کہہ دیا جائے، جن کی بنیاد کے اوپر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے ان کا، چاہے وہ بے نامی داروں کے ساتھ ہو چاہے وہ نام کے ساتھ ہو، ان کا فائدہ اٹھا کے وہ بیرون ملک دولت اپنی باہر بھیجتے ہیں، اکٹھی کرتے ہیں. ان ممالک کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی روکتے نہیں ہیں. ایک یہ بڑی اہم ڈیبیٹ ہے جو کہ بین الاقوامی سطح پہ چل رہی ہے اس وقت، کہ وہ کرپشن جو کہ ترقی پذیر ممالک میں ہوتی ہے، اگر اس کو روکنا ہے تو ایک بڑا قدم جو اٹھانا پڑے گا وہ یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک اس دولت کو آنے ہی نہ دیں اپنے پاس، جو کہ اس طرح بلیک اور منی لانڈرنگ کے ذریعے آ رہی ہے. لیکن وہ اجازت دیتے ہیں. وہاں پہ لوگوں کے فلیٹس بھی ہیں، لنڈن کی بڑی بڑی اور جو مہنگی مقامات ہیں وہاں پہ وہ لوگ موجود بھی ہیں، وہ رہتے بھی ہیں. لیکن بہرحال لا کے بھی کچھ اس طرح کے قوانین بنا دیے گئے ہیں کہ جب تک وہ کوئی سے کہتے ہیں پیپر کے اوپر ایویڈنس پورا نہ ہو اس وقت تک وہ فیصلہ نہیں دے پاتی کورٹس. حالانکہ اٹ از انف ایویڈنس کہ ایک جگہ ہے جس کے بارے میں کوئی شخص ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری نہیں ہے لیکن وہاں پہ وہ رہ رہا ہے. دیٹ از انف ایویڈنس. بہرحال یہ دوسری سائڈ پہ بات دیکھیں. اس میں بھی دیکھیں نا، ترقی جو پذیر ممالک ہیں ان کا جو نظام عدل و انصاف ہے اس کا بھی کتنا بڑا فیلئر ہے نا، کہ وہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ یہ کہنے میں اپنے طور پر حق بجانب نہ بھی ہوں جواز رکھتے ہیں کہ بھئی آپ کی عدالتوں نے اس کو کب غیر قانونی قرار دیا. ایگزیکٹلی. تو یہی وہ چیزیں نا ساری مل کے ہوتی ہیں. دوسری ایک بات یہ ہے کہ جو بھی قومی لیڈر ہو، ایک سیاسی لیڈر جو ہے، کوئی بھی قومی سیاسی لیڈر، اس کو اپنے جو مختلف ایشوز کے اوپر جو سٹینڈ لیتا ہے اس کی ضروری ہے، اس کے لیے یہ ذاتی تجزیہ جو غلط بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو انتہائی مدلل اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وجوہات بتانی چاہیے کہ میں کیوں کسی ایک چیز کے بارے میں کہہ رہا ہوں. کہ مثال کے طور پہ امریکہ جو ہے وہ میری حکومت کے خلاف تھا، اس نے میری حکومت کو گرایا. اب اگر وہ لیڈر جو ہے وہ اپنا بیانیے کے اندر تھوڑی سی بھی تبدیلی لے کے آتا ہے تو اس کے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ وہ مدلل جواب دے عوام کے لیے کہ میرے پاس کیا ریزنز ہیں جس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ رہا ہوں، یا میرے بیانیے میں جو شفٹ آ رہا ہے اس کے کیا پورے دلائل ہیں. یہ کہہ دینا کہ ٹرسٹ می، یہ اٹ از ناٹ انف. اس سے عوام کا پھر مورال بھی ڈاؤن ہوتا ہے اور پھر عوامی شعور کی جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ وہ بڑھ رہا ہے اور اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر اس طرح کی ڈائیلاگ اور ڈسکشن ہونی چاہیے. ترقی یافتہ ممالک میں ہوتی ہے یہ، اور وہاں پہ وہ فنگر پوائنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹرمپ تم نے یہ کہا تھا پچھلی ایک کیمپین کے دوران، اب یہ کہہ رہے ہو، جو تم نے وہ وجہ دی تھی اور اب جو وجہ دے رہے ہو اس میں فرق کیوں آ رہا ہے، اس کو ثابت کرو، اس کو ریلیٹ کر کے دکھاؤ. تو یہ ایک چیز ہے. بہرحال دونوں چیزوں کو ملا کے اگر دیکھیں تو اس میں اخلاقی سطح پہ بھی، قانونی سطح پہ بھی اور لیڈرشپ کی سطح پہ بھی امپروومنٹس کی ضرورت ہے. جی اچھا بھائی صاحب، آخری سوال آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان کے اس وقت جتنے بھی تشویشناک حالات ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ بہت تشویشناک حالات ہیں، لیکن اب اس سے نکلنے کا رستہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، نکلنے کے دو ہی راستے ہیں نا، ایک عارضی اور فوری، اور ایک مستقل اور دیرپا. ٹھیک ہے. پاکستان اصل میں دو بنیادوں پہ سامنے آتا ہے. ایک
جو پاکستان جمہوری بنیادوں پہ بنا، ٹھیک ہے، پاکستان دین کی بنیاد پہ بنا. اوکے. اس پر ڈاکٹر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جمہوریت پاکستان کی ماں ہے اور اسلام پاکستان کا باپ ہے. یعنی بنیادی وہ دیتے تھے اسلام کو، اور پھر یہ کہ جسے کہتے ہیں نا، یعنی کہ انتخابی راستے کے ذریعے لوگ اپنے سیاسی حقوق کی خاطر اکٹھے ہوئے تھے. تو پہلی بات جو ہم نے کی ہے اس وقت، ہم نے جمہوریت کا بھی جنازہ نکال دیا ہے. جو لنگڑی لولی تھی وہ نکال رہے تھے اور نکال رہے ہیں، اور آئین شکنی کر کے سب کچھ برباد کر رہے ہیں. تو اسلام کے تو ہم قریب ہی نہیں گئے فرام دا ڈے ون. دوسری کے بھی قریب بھی نہیں گئے ویسے تو، جمہوریت کے جی اس کی اصل روح کے ساتھ تو ہم نے کبھی اسپرٹ کے ساتھ تو کبھی نہیں چلے. اصل روح کے ساتھ جاتے تو پھر باقاعدہ جمہوریت ہو جاتی نا. تو میں نے تو عرض کیا نا کہ ہم نے جمہوریت بھی جو اختیار کی، دیکھیں خود مغربی جمہوریت میں بہت سے نقائص، بہت کمیاں ہیں، بہت غلط باتیں ہیں، لیکن ہم نے اس مغربی جمہوریت کا بھی بیڑا غرق کر کے اسے اپنایا. یعنی کہ اس پر میں ایک بات کہوں، اس کا بھی چہرہ بگار کرنا جمہوریت کا، اس کو اپنے بنایا. حالانکہ ہمیں چاہیے یہ تھا کہ جس طرح علامہ اقبال نے مغرب کی جو لبرل ڈیموکریسی ہے اس کے مقابلے میں اسپرچول ڈیموکریسی کی اصطلاح استعمال کی. ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم اس لبرل ڈیموکریسی کو اسپرچولائز کر کے اسے یہاں ہم لے کر آتے ہیں، لیکن ہم نے اس کا عجیب ہی بتنگڑ بنا دیا. چاہیے تو ہمیں بہت کچھ تھا کرنا، لیکن ہم نے کسی بھی میدان میں مثبت پیش رفت نہیں کی. لہذا نہ ہم جمہوری ہوئے، اور اسلام کے جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ بالکل آغاز سے ہی ہے. کچھ تھوڑا سا کاغذی کام ہوا، مثال کے طور پر قرارداد مقاصد منظور ہوئی، یا 31 علماء نے 22 نکات بنائے کون سا اسلام کے جواب میں، یہ کام تو، لیکن یہ کاغذی رہا، ایک قدم عملی طور پر ہم نے نہیں اٹھایا. لہٰذا ہم نے اپنی بنیاد خود گرا دی. وہ جو عارضی بنیاد تھی جمہوریت وہ بھی، اور جو مستقل اور دیرپا بنیاد بن سکتی تھی اسلام وہ بھی، دونوں کو ہم نے اس طرح جمہوریت کو صحیح طرح اپنایا نہیں. نہ ہم اسلامی رہے نہ جمہوریہ رہے، نہ اسلامی رہے. تو ہم اپنی اصل کی طرف لوٹے، اور جو ہماری اصل بنیاد تھی اپنا اسلام، اور اس کی طرف بڑھنے کے لیے پہلے جمہوریت کو یہاں مستحکم کریں تاکہ لوگوں کو اپنی رائے دینے میں آسانی ہو، لوگوں کو بولنے میں آسانی ہو. اور پھر یہ کہ جو بھی جیسا بھی آئین ہم نے بنایا ہے، بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ 2 شکات کے علاوہ ہمارا آئین باقی تو سارا اسلامی ہے. عمل کیا ہوتا ہے اس میں نہ جائیے، ہم اسلام کی طرف جائیں. اور پھر جو ہے جمہوری معاملے میں بھی اس وقت جو آئین کے ساتھ آئین پر گولہ باری ہو رہی ہے، بمباری ہو رہی ہے آئین پر، اس سے رک جائیں اور آئین کو نافذ کر کے صحیح طور پر اس کی ٹرو سپرٹ میں جمہوریت کو استحکام. دیکھیں جمہوریت کو استحکام اس لیے دینا ضروری ہے کہ پاکستان ہوگا تو اسلام آئے گا نا. اور جمہوریت نہ رہی، پہلے آپ کو سن 71 میں کیا ہوا تھا، ہم نے وہ الیکشن کرائے اور ان الیکشنوں کے نتیجے میں کامیاب ہونے والی پارٹی کو اقتدار منتقل نہ کیا. تو یہ اپنے پاؤں پر کلہاری مارنے والی بات ہے، یہ اپنی جڑوں پر کلہارا چلانے والی بات ہے، یہ اپنی بنیاد کو ختم کرنے والی بات ہے کہ ہم جمہوریت کی طرف. وہ ڈاکٹر صاحب تو کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو بار بار انتخابات کرانے پڑیں تو بار بار جائیں. انتخابات جمہوریت کو مستحکم کرتے ہیں، لیکن جب آپ انتخابات کا سلسلہ ختم کر دیں گے تو جمہوریت جو ہے وہ خود بہت ختم ہو جائے گی. تو اس لیے یہ عارضی حل بھی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اصل کام، اصل ہماری پیش رفت اس مستقل حل کی طرف سے ہونا چاہیے کہ اسلام کو بصیت نظام اس ملک میں نافذ کرے. یعنی کہ اسلام کا یہ جو اصول ہے عوامی مینڈیٹ والا، اس کو تو فوری طور پر ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. اور ویسے مکمل جو نظام عدل اجتماعی ہے اسلام کا، اس کی طرف ہمیں پیش رفت کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ جناب ایوب مرزا صاحب، اور بہت بہت شکریہ جناب رضا الحق صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.